تشریف فرمائیں. انشاءاللہ بہت جلد ہی اسٹیج پر تشریف لانے والے ہیں اور ہم سب کے سرپرست حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب قاسمی مدد اللہ العالی بھی تشریف فرمائیں. انشاءاللہ وہ بھی جلد ہی اسٹیج پر تشریف لائیں گے. ان بزرگوں کے بھی ہمیں بیانات سننا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الی آخر الآیہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فلیس منا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم علماء کرام، معزز سامعین اور عزیز طلباء، اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان سچا آدمی بن جائے، ایماندار بن جائے اور دھوکہ، جھوٹ، فریب، دغا بازی، ان تمام برائیوں سے دور رہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے اندر ساری قسم کی برائیاں پائی جاتی ہیں. آج ہر انسان ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں لگا ہوا ہے. آپ چائے پینے جائیے، ارے یار دودھ خالص نہیں تھا، پیور دودھ نہیں تھا، اس لیے چائے میں مزہ نہیں آیا. ہم دیکھتے ہیں سردیوں کے دنوں میں کہ فارم کے انڈے کو چائے کی پتی میں تھوڑی دیر گرم کرتے ہیں تو اس کا کلر بدل جاتا ہے اور دیسی انڈے کے نام سے اس کو بیچتے پھرتے ہیں. بتائیے، جس کو دیکھو اس کا یہی حال ہے. ایک جگہ تو حد ہو گئی. سیونی ہے ادھر، سیونی بالا گھاٹ. ایک تو یہ سیونی مالوا ہے ہوشنگ آباد کے پاس، ایک سیونی بالا گھاٹ. وہاں میں رمضان میں مقیم تھا. ایک دن صبح صبح میں نے دیکھا کہ لوگوں کے ہاتھ میں ایک اخبار ہے اور سارے لوگ کوئی خبر پڑھ کر اس پر تبصرہ کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں. تو میں نے بھی پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کون سی خبر چھپی ہے اخبار میں؟ کہنے لگے صاحب حد ہو گئی. ارے بھائی بتاؤ تو کیا ہو گیا؟ کہنے لگے صاحب ہائی وے پہ ایک شخص کی ہوٹل تھی چائے کی، اور وہ چائے بنا بنا کر لوگوں کو پلاتا تھا. تو وہ دودھ کے نام پر اس میں کیا ڈالتا تھا؟ دودھ نہیں ہوتا تھا، نہ خالص، نہ پانی ملا ہوا، نہ اصلی نہ نقلی. وہ تو شیمپو کو بالٹی میں گھول لیتا تھا. شیمپو کو
بالٹی میں گھول لیتا تھا اور اس کو گرم کر لیتا تھا، اس کے اوپر پھین آ جاتے تھے اور وہی چائے میں ڈال کر لوگوں کو چائے بنا بنا کر پلا رہا تھا۔ پولیس نے چھاپا مارا اور اس کو پکڑا اور اس کو لے جا کر تھانے میں بند کیا۔ یہ خبر اخبار میں چھپی ہوئی تھی۔ بتائیے کہاں تک انسان پہنچ گیا ہے۔ پہلے تو لوگ دودھ میں پانی ملاتے تھے، اب پانی میں دودھ ملا رہے ہیں۔ وہاں تو نہ پانی میں دودھ نہ دودھ میں پانی، شیمپو کی چائے بنا بنا کے پلا رہا تھا انسان۔ کس قدر دھوکہ آج انسان ایک دوسرے کو دے رہا ہے۔ ایک قصہ میں آج کل سنا رہا ہوں، آپ کو بھی سنا دوں۔ ایک شخص تھا، اس کے پاس پھٹا نوٹ تھا، پھٹا ہوا نوٹ، بالکل ایسا کہ وہ کہیں بھی چلنے کے لائق نہیں تھا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، نوٹ بیچ میں سے پھٹ جاتا ہے، آدھا ہو گیا وہ، اس کو موڑ کر اس انداز سے دکاندار کو دیتے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ آدھا ٹکڑا ہے نوٹ کا، اور وہ جلدی جلدی میں لے کر رکھ لیتا ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ صاحب وہ تو آدھا ہی ٹکڑا ہے، چلے گئے نہیں۔ پھٹا نوٹ چلانا اور دکاندار کو نہ بتانا یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی دھوکہ ہے، بالکل یہ بھی دھوکہ ہے۔ ہاں اگر آپ دکاندار کو بتا دیں ایسا نوٹ جو کسی درجے میں چل سکتا ہے، اور آپ سامنے والے کو بتا دیں صاحب یہ نوٹ اتنا پھٹا ہے، کیا آپ لے سکتے ہیں؟ اس کو دیکھنے کے بعد اگر وہ لے لے تو اس کی تو گنجائش ہے، لیکن اس کو دھوکے میں رکھ کر پھٹا نوٹ چلا دینا یہ بھی دھوکہ دینا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں۔ تو پھٹا نوٹ تھا اس کے پاس، سبزی لینا تھی اس کو، گیا وہ بازار میں، اور جس کو بھی وہ نوٹ دے تو وہ اس کو دیکھ کر واپس کر دے کہ بھیا یہ نوٹ نہیں چلے گا، یہ تو بہت ہی زیادہ بیکار ہے، پھٹا ہوا ہے۔ بھائی باتیں بند کر دیں یا پھر ہم اپنی تقریر بند کر دیں، خاموشی سے سنیں بھائی۔ دوسرے دکاندار کے پاس گیا، کہنے لگا کہ صاحب یہ نوٹ مجھے سبزی چاہیے، کہ بھیا یہ نہیں چلے گا۔ سب نے اس کو واپس کر دیا، اس کے پاس دوسرے پیسے تھے نہیں۔ کہنے لگا کہ میں چلا کر تو رہوں گا، ابھی سب کو نظر آ رہا ہے، اندھیرا ہو جانے دو، اندھیرا ہو جائے گا تو پھر کسی کو دکھے گا نہیں۔ چنانچہ وہیں گھومتا رہا وہ، اندھیرا ہو گیا، شام ہو گئی۔ سبزی والے سبزی بیچ کر جا رہے تھے، ایک بڑی بھی بیٹھی تھی، ان کی سبزی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا چلو اچھا موقع ہے، ان کو میں بے وقوف بنا دوں گا۔ گیا ان کے پاس، اماں یہ لو پیسے، مجھے اس کی سبزی دے دو۔ وہ اماں نے نوٹ لیا، اس کو دیکھا بھی نہیں، اور نوٹ لے کر رکھ لیا اپنے پاس، اور کہنے لگی لے بیٹا یہ ساری سبزی اتنے ہی پیسوں کی ہے، لے جا تو، اب میں بھی گھر جاتی ہوں۔ اب اس نے ساری سبزی جھولے میں بھری اور گھر کی طرف چل دیا۔ بڑا خوش ہو رہا تھا، بڑا خوش ہو رہا تھا کہ میں نے پھٹا نوٹ چلا دیا۔ اور وہ بڑی بی بھی خوش ہو رہی تھی، بڑی بی بھی خوش ہو رہی تھی کہ اچھا ہوا اندھیرے میں میں نے اس کو سڑی سبزی بیچ دی۔ وہ اس پہ خوش ہے کہ اندھیرے میں پھٹا نوٹ چلا دیا، اور وہ اس پہ خوش ہے کہ اندھیرے میں نے سڑی سبزی بیچ دی۔ آج یہی حال ہے، ہر انسان ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں لگا ہوا ہے۔ ایمانداری نام کی چیز آج کسی کے اندر باقی نہیں بچی۔ بازار میں آپ خالص چیز لینے کے لیے جائیں، بہت مشکل ہے کہ آپ کو خالص چیز ملے، چاہے وہ شہد ہو۔ گڑ کا شہد بنا کے لوگ بیچ رہے ہیں، خالص شہد کے نام سے گڑ کا شہد بنا کے لوگ بیچ رہے ہیں۔ اور اصلی گھی تو اتنی ٹیڑھی کھیر ہے کہ آسانی سے آدمی اس کو پکڑ نہیں پاتا،
کیونکہ تھوڑی سی بھی خوشبو اصلی گھی کی ڈال دو تو خوشبو دینے لگتا ہے گھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے تمام اعمال جو آج ہم کر رہے ہیں وہ اسلام کے سراسر خلاف ہیں۔ جھوٹ بولنے میں ہم نمبر 1، خیانت کرنے میں ہم نمبر 1، دھوکہ دینے میں ہم سب سے آگے، کسی پر ظلم کرنے میں، کسی پر زیادتی کرنے میں، کسی کا حق دبانے میں، ناجائز مال کھانے میں، جوئے میں، سٹے میں، سود بیاج میں، شراب میں۔ آج اللہ کا یہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت سے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ اچھے کام کر کے آئے اور میری جنت کا مستحق بنے، آج یہ ایمان والا بندہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے۔ اس دنیا کی خاطر، یہ دنیا جو کسی کا ساتھ نہیں دیتی، جو کسی کے ساتھ نہیں جاتی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ ایک دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان۔ بھائی بھائی کا دشمن بن رہا ہے۔ ابھی 3-4 دن پہلے بھوپال میں بڑا ہی دردناک واقعہ، ایک بیٹے نے اپنے سگے باپ کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ ایک بیٹے نے اپنے سگے باپ کو گولیوں سے بھون ڈالا، اور اس کی مدد اس کی وہ ماں کر رہی تھی جس کا کہ وہ شوہر تھا۔ شوہر کو اس کی بیوی نے اور بیٹے نے، دونوں نے مل کر اس کو قتل کیا اشوکا گارڈن کے علاقے میں۔ کائے کے لیے؟ اس دنیا کی خاطر، اس دنیا کے لیے، جبکہ یہ دنیا کسی کا ساتھ نہیں دیتی۔ ہر آدمی خالی ہاتھ آتا ہے اور جب جاتا ہے تب بھی خالی ہاتھ جاتا ہے۔ سکندر ذوالقرنین کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ لے کر چلو تو میرا ایک ہاتھ باہر نکال دینا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ پوری دنیا کا بادشاہ بھی جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، خالی ہاتھ۔ اور یہ دنیا کس طرح دھوکہ دیتی ہے، اس پر ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے دین کی تبلیغ کے لیے۔ ایک دنیا دار آدمی بھی ساتھ ہونے لگا، کہنے لگا حضرت میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے بھائی، تمہارا اور ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے، ہمیں دنیا سے نفرت اور تم دنیا سے محبت کرنے والے۔ کہنے لگا نہیں حضرت مجھے ساتھ رکھ لیجئے، میں آپ کا کہنا مانوں گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا وعدہ کرو کہ جھوٹ نہیں بولو گے؟ کہنے لگے ہاں بالکل جھوٹ نہیں بولوں گا۔ چلے، سفر کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی، تھکان بھی ہو گئی۔ سامنے ایک گاؤں نظر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس شخص سے جاؤ گاؤں والوں کے پاس اور ان سے کہنا کہ تمہاری بستی میں 2 مہمان آئے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ گاؤں والوں نے 3 روٹیاں اس شخص کو دی اور یہ شخص روٹیاں لے کر چل دیا۔ اب وہ ماشاءاللہ اس کی خوراک اچھی تھی، ذرا سوچنے لگا کہ 1.5 روٹی بانٹے آئے گی اور 1.5 روٹی میں میرا پیٹ بھرے گا نہیں،
کم از کم 2 تو چاہیے مجھے. تو اس نے سوچا کہ 1 روٹی اپن یہیں کھا لو، 1 روٹی اپن یہیں کھا لو اور 2 روٹیاں لے کر چلیں. اور ان کو کیا معلوم، پوچھیں گے کتنی روٹی تو کہہ دوں گا کہ 2 ہی روٹیاں تھیں. چنانچہ 1 روٹی اس نے کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر آیا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کھانا لے آئے؟ کہ ہاں صاحب. کیا دیا بستی والوں نے؟ کہ اللہ صاحب بستی والوں نے یہ 2 روٹیاں دی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا کتنی روٹیاں دیں گے؟ صاحب یہ 2 روٹیاں یہ آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں. اچھا ٹھیک ہے رکھ لو، تھوڑا آگے چل کر اپن کھانا کھائیں گے. آگے چلے تو بہت سارے ہرن چر رہے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کی طرف اشارہ کیا، ادھر آؤ. وہ ہرن آ گیا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، اور اس کی ایک ران کاٹی اور ران کاٹ کے آگ پر اس کو بھوننے لگے. عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل دیکھ کر یہ آدمی پچھتا رہا تھا کہ بلا وجہ روکھی روٹی مجھے کھانا پڑی، یہاں گوشت کے ساتھ کھاتا تو کتنا اچھا ہوتا. خیر بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گوشت بھونا اور اس کو بھی دیا اور خود بھی کھایا. 1 روٹی دونوں نے آپس میں کھا لی. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرن سے کہا قم باذن اللہ. تو وہ ہرن زندہ ہو گیا اور بھاگ کر اپنے ریوڑ میں جا کر مل گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کا بھی معجزہ عطا فرمایا تھا. خیر بہرحال جب اس نے دیکھا کہ ان کے کہنے سے وہ ہرن زندہ ہو کر چلا گیا، کہنے لگا حضرت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ تو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ کہ اللہ صاحب یہ ہرن یہ تو انسان کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، آپ کے بلانے سے آ گیا وہ، اور آپ نے اس کا گوشت کاٹ کر کھایا اور پھر آپ نے کہا قم باذن اللہ اور آپ کے کہنے سے وہ کھڑا ہو کر چلا گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بات تم دل سے کہہ رہے ہو یا صرف زبان سے؟ کہ لگا صاحب میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ گاؤں والوں نے روٹیاں کتنی دی تھی؟ کہ اللہ صاحب گاؤں والوں نے روٹیاں تو 2 ہی دی تھی. وہ پھر جھوٹ بول رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا رکو چلو آگے. آگے چلے، ایک ندی جا رہی تھی فل. عیسیٰ علیہ السلام نے وہ ندی پار کر کے آگے جانا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا آؤ بسم اللہ پڑھ کے ندی پار کر لو. عیسیٰ علیہ السلام نے ندی پار کر لی. پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ وہیں کھڑا ہوا تھا. ارے آؤ نا صاحب مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، میں تو ڈوب جاؤں گا. عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے ندی پار کرائی. ندی پار کرنے کے بعد کہنے لگا حضرت اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگا صاحب یہ ندی آپ نے پار کر لی، مجھے بھی پار کرا دی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بات تم زبان سے کہہ رہے ہو یا دل سے مانتے ہو کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ کہنے لگا صاحب بالکل دل سے مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا تو بتاؤ روٹی کتنی دی تھی گاؤں والوں نے؟ کہنے لگا صاحب روٹی تو 2 ہی دی تھی گاؤں والوں نے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو آؤ آگے چلتے ہیں. آگے گئے تو ایک جنگل آیا اور اس جنگل میں ایک میدان تھا. اس میدان میں سونے کی 3 اینٹیں رکھی ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں جا کر رک گئے، یہ بھی رک گیا. اب یہ سوچنے لگا کہ یہ 3 اینٹیں ہیں، یہ 1.5 بانٹے آئے گی اپنے. بھئی 2 آدمی ہیں 3 اینٹیں ہیں، 1.5 بانٹے آئے گی. یہاں کاٹنے کا کچھ ہے نہیں، کیسے کاٹیں گے؟ ایسا نہیں ہو کہ 2 یہ رکھ لیں 1 مجھے دیں. یہی سوچ رہا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی کیا سوچ رہے ہو؟ تو کہ اللہ صاحب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اپن 2 آدمی ہیں
اور یہ اینٹیں 3 ہیں، ایک اینٹ آپ لے لیں گے، ایک اینٹ میں لے لوں گا، یہ تیسری اینٹ کا کیا ہوگا، یہ سوچ رہا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسری اینٹ اس آدمی کو ملے گی جس نے تیسری روٹی کھائی ہوگی۔ بتاؤ۔ تو تھوڑی دیر تو یہ خاموش رہا، پھر کہنے لگا حضرت ارے بولو نا کیا حضرت، وہ گاؤں والوں نے 3 روٹیاں دی تھی صاحب۔ اچھا تم ابھی تک جھوٹ بولتے رہے اور اب سچ بول رہے ہو تو بھی دنیا کے لالچ میں بول رہے ہو، کیونکہ میں نے کہہ دیا ہے کہ تیسری اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ ہاں صاحب میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ گاؤں والوں نے 3 روٹیاں دی تھیں اور وہ تیسری روٹی میں نے کھا لی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم نے وعدہ کیا تھا جھوٹ نہیں بولو گے اور تم جھوٹ بولتے رہے ابھی تک، جاؤ ہمارا اور تمہارا کوئی واسطہ نہیں، اور یہ سونے کی 3 اینٹیں تمہاری ہیں، ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے۔ اب یہ آدمی بیٹھا یہی سوچ رہا کہ ارے آج تو بڑا مزہ آ گیا، 3 اینٹیں، میری تو 7 پشتے 7 پیڑھیاں کھائیں گے اس کو، یہی سوچ رہا تھا بیٹھے بیٹھے۔ اتنے میں سامنے سے 3 ڈاکو آئے اور انہوں نے دیکھا کہ 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں اور ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، چلو تینوں مل کے اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکو آئے، تینوں نے مل کر اس آدمی کو مار ڈالا اور تینوں وہاں آرام سے بیٹھ گئے ان اینٹوں کو بانٹنے کے لیے۔ تھوڑی دیر میں ان کا آپس میں مشورہ ہوا کہ یار اپن اینٹیں گھر بعد میں لے چلیں گے، بھوک لگ رہی ہے، ایسا کریں کھانے کا انتظام کریں۔ تو 2 آدمی تو وہیں رک گئے اینٹوں کے پاس، اور ایک آدمی کو انہوں نے کھانا لینے کے لیے شہر بھیج دیا کہ جاؤ تم جلدی سے کھانا لے کر آؤ۔ اب دیکھو دنیا کس طرح دھوکہ دیتی ہے۔ جو شخص کھانا لینے گیا تھا اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں تو یہیں پر کھانا کھا لوں اور ان دونوں کے کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ کھانا کھانے کے بعد یہ دونوں لڑک جائیں، مر جائیں، تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ اور جو لوگ اینٹوں کے پاس بیٹھے تھے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ جیسے ہی یہ کھانا لے کے آئے گا تو کھانا اپنے قبضے میں کر کے اس کو اپن مار ڈالیں گے اور اینٹوں کو آپس میں بانٹ لیں گے۔ ایسا ہی ہوا، یہ شخص گیا کھانا کھانے کے لیے، اس نے تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اور ان دونوں کے کھانے میں ملا دیا زہر اور لا کر ان لوگوں کو دے دیا کھانا، لو بھائی کھانا کھاؤ۔ تو ان دونوں نے پلان کے مطابق اس کا گلا گھونٹ کر اس کو مار دیا، اور مارنے کے بعد آرام سے دونوں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، اور کھانا کھاتے ہی وہ دونوں بھی لڑک گئے۔ سونے کی اینٹیں جہاں تھیں وہیں رہیں، اور اس کے پاس کتنی لاشیں پڑی ہوئی تھی صاحب؟ 4 لاشیں۔ تھوڑی دیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے فرمایا دیکھو یہ ہے دنیا، دنیا جہاں تھی وہیں رہی، اور اس دنیا کے چکر میں 4 لاشیں وہاں پر پڑی ہوئی ہیں۔ یہ ہے دنیا کا دھوکہ جو ہر انسان کو دنیا دھوکہ دیتی ہے۔ یہ دنیا کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیتی، نہ میرے ساتھ جائے گی نہ آپ کے ساتھ جائے گی۔ ہر انسان اس دنیا سے اکیلا آیا ہے اور اکیلا ہی جائے گا۔ اس لیے ہر انسان پر لازم ہے کہ اپنے اعمال کو درست کر لے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بالکل ایماندار بنو، سچے بنو، ملاوٹ کرنا چھوڑ دو، دھوکہ دینا چھوڑ دو، جھوٹ، خیانت، فریب، دغا بازی، یہ ساری بری خصلتیں ہیں۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان تمام بری عادتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ان بری عادتوں کو چھوڑیں، اللہ کے سامنے توبہ کریں
اور اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ انشاءاللہ صحیح اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔